برادران اسلام، ہم سب جانتے ہیں کہ اولیاء کرام کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ تمام سورتوں کے اندر اولیاء کرام کا ذکر موجود ہے، جیسے سورہ فاتحہ ہو، سورہ نمل ہو اور سورہ یاسین شریف کے اندر اولیاء کرام کا ذکر موجود ہے۔ برادران اسلام، یوں ہی نہیں بلکہ قرآن کے ایک پارے کے اندر سورہ موجود ہے جس کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر اولیاء کرام کا ذکر موجود ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العالمین خود اپنے محبوب بندوں کا ذکر قرآن کے اندر کر رہا ہے، تو اگر ہم ان اولیاء کرام کا ذکر کریں تو کیوں لوگ اعتراض کرتے ہیں؟ برادران اسلام، اولیاء کرام کی شان کیا ہے؟ اولیاء کرام کا مرتبہ کیا ہے؟ برادران اسلام، یہ تو امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ جو دیگر نبیین گزر گئے ہیں، ان کی امتوں کے جو ولی تھے، ان کی شان کیا تھی۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امت کے ولیوں کی یہ شان تھی، قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ وہ بادشاہ ظلم و ستم کرنے لگا، مسلمانوں کا قتل کرنے لگا، مسلمانوں کو ستانے لگا۔ تو چند مسلمان تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم لوگ یہ شہر چھوڑ دیں گے، یہ بستی چھوڑ دیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی۔ تقریباً 5 ہوں یا 6 یا 7 ہوں، جو بھی ہوں، وہ مسلمان بستی سے باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد وہ لوگ ایک غار کے اندر جانا چاہتے تھے، اپنی جان کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ بہرحال جب وہ بستی سے باہر نکلے تو کیا ہوا کہ ایک بستی کا کتا آ گیا۔ کتا تو جانتے ہوں گے آپ حضرات کہ ایک کتا آیا، اور آنے کے بعد وہ ان مسلمانوں کے ساتھ چلنے لگا۔ تو وہ لوگ گھبرا گئے کہ ایسا نہ ہو یہ کتا بھونکے گا تو لوگ جان جائیں گے اور ہمیں پھر دقیانوس بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو وہ لوگ کتے سے کہتے ہیں کہ تو بھاگ جا۔ تو آپ جانتے ہیں کتا کیا کہتا ہے؟ کتا اپنے پیچھے والے پیروں پر اپنے وزن کو اٹھاتا ہے، اور اٹھانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں سر اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ یا الہ العالمین، مجھے زبان عطا کر، اے اللہ مجھے زبان عطا کر، مجھے بولنے کا سلیقہ عطا کر، تاکہ میں ان لوگوں سے بات کروں۔ اللہ رب العالمین نے اس کتے کو بولنے کا شعور دیا، اور وہ کتا ان لوگوں سے کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے اللہ کے ولی، آپ لوگ گھبرائے نہ، پریشان نہ ہوں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ کس پر بھونکنا ہے اور کس پر نہیں بھونکنا ہے، کس کو کاٹنا ہے اور کس کو نہیں کاٹنا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی دیکھ ریکھ کریں گے، اور آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کے ہی ساتھ میں ہم رہیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتا ہے، ایک جانور ہے، وہ بھی اولیاء کرام سے محبت کر رہا ہے اور اولیاء کرام سے وفاداری کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ اور آج امت مسلمہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جو اولیاء کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ان کے دربار میں جانے سے ملتا کیا ہے، اور اولیاء کرام سے محبت کرنے سے ملتا کیا ہے۔ برادران اسلام، اس چیز سے اندازہ کیجئے کہ ایک کتا اگر ولی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اسے انعام یہ ملتا ہے کہ اس کا ذکر قرآن کے اندر آ جاتا ہے، اسے انعام یہ ملتا ہے کہ وہ جو چند مسلمان تھے جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، جب وہ جنت کے اندر جائیں گے تو اکیلے نہیں بلکہ ان کا کتا بھی جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے ولی سے محبت کرنے کا انعام۔ اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے ولیوں سے اگر ایک جانور یعنی ایک کتا محبت کرتا ہے تو اسے یہ انعام ملتا ہے، اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں سے محبت کرے اسے کتنا بڑا انعام ملے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کتے سے درس حاصل کریں کہ ہمیں محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔